want to listen. جی اسٹوڈینٹس، تو اب ہمارا جو ٹاپک ہے اٹس اسپرچل لیڈرس کور ٹیچنگ. اس میں یہ ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ احادیث تھیں ڈفرینٹ ٹائم فریمز میں. تو ہمارے لیڈرس نے سوچا، ہمارے اسپرچل لیڈرس نے سوچا کہ یار کس طرح ہم اسلام کو کنڈینس کر کے کچھ اس پوائنٹس میں بتائیں کہ ہم لوگوں کو ڈلیور کر دیں کہ یہ اسلام کا کور میسج ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جیسے آپ سم ٹائمس کیا کرتے ہو کہ اگر آپ ایک کتاب کسی نے کہا ہے آپ کو ریڈ کرنا ہے، اگر آپ نے اسکم ریڈ کرنا ہے تو آپ کیا کرتے ہو، آپ اس کے کانٹینٹ کو اور امپورٹنٹ چیزوں کو ہلکا سا دیکھ لیتے ہو. اور ایگزام سے پہلے بھی آپ کرتے ہو کہ لیکچرز کی امپورٹنٹ ہائی لائٹس کو یا ٹیچرز نے جو گیسٹ دیا ہوتا ہے اس کو ہلکا سا کر کے تو پھر آپ ایگزام روم میں چلے جاتے ہو. ٹھیک ہے، تو آپ موسٹ امپورٹنٹ چیز کو پرائیورٹائز کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث تھیں. ٹھیک ہے، تو ہمارے علماء نے سوچا کہ اتنی بڑی تفسیر کی کتابیں ہیں، 6 ہیں ہمارے احادیث کی کتابیں، 6 احادیث کی کتابیں ہیں مستند. ٹھیک ہے، اور اس کو کس طریقے سے ایسے کنڈینس کیا جائے کہ اس میں سے امپورٹنٹ چیزیں نکالی جائیں. تو سب سے پہلی چیز that I always focus is انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار تو بس نیتوں پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے جستجو کی ہے. Actions are judged by the intention behind them. ٹھیک ہے، یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے. آپ جو بھی کام کر رہے ہو، میں پڑھا رہی ہوں، میں کھانا پکا رہی ہوں، میں جو بھی کر رہی ہوں، اگر آج مجھے موت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھنا ہے کہ یہ آپ کا انٹینشن کیا تھی زیبس میں پڑھانے کی. یہ کہ آپ کو پیسے مل جائیں، یہ کہ آپ کو فیم مل جائے، یہ کہ آپ واقعی نالج شیئر کرنا چاہتی تھیں یا اپنا ٹائم کل کرنے کے لیے کیا. تو یہ جو میرے انٹینشن ہے نا، اس کے اوپر ساری گریڈنگ ہوگی. اوپر آسمان پہ جب ہم چلے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور روز محشر میں، تو انٹینشن از دا سول تھنگ جس کے اوپر ہمارے تمام اعمال کی وہ گریڈنگ ہوگی. اگر آپ نے کسی کی مدد کی ہے، آپ نے اس کو انفیریئر جتانے کے لیے آپ نے اس کی پیسوں کی مدد کی ہے، یا آپ واقعی دل سے اس کی مدد کرنا چاہتے تھے، تو آپ کا انٹینشن ہمیشہ کاؤنٹ کرتا ہے. اگر آپ نے کبھی نام سنا اوپرا ونفرے کا، تو وہ بہت ٹائم تک ہوسٹ بھی رہی تھی مارننگ شوز کی، اور شی ہیز ڈفرنٹ شوز اینڈ ڈفرنٹ انٹرویوز. بہت اچھی ہوسٹ ہے امریکہ کی. اوپرا کہتی ہے کہ ہر جو میری ایپیسوڈ ہوتی ہے اس کے شوز کی، اوپرا ونفرے شو کی، کہتی ہے میں اپنے گیسٹ کو ایک علیحدہ کمرے میں بلاتی تھی اور میں یہ پوچھتی تھی کہ آپ کی نیت کیا ہے اس شو میں آنے کی. آپ کی نیت یہ پیسے کی، آپ کی نیت ہے کہ آپ کو فیم ملے، کہ آپ کی نیت ہے کہ آپ کے پاس نالج ہے اور آپ واقعی اس نالج سے لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہو. تو کہتی ہے ہمیشہ لوگوں کو میں کہتی تھی یو مسٹ کم اینڈ پیوریفائی اینڈ ٹاک اباؤٹ یور انٹینشن. I was blown away. میں نے کہا یہ تو something it's in the core teaching of Islam ہے کہ آپ نے intentions کے اوپر focus کرنا ہے. ٹھیک ہے، جو آپ کے intentions ہوتے ہیں یہی آپ کو آگے زیادہ آگے تک لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ دوسری بات اسکالرس نے جو کیٹیگرائز کی، ایک تو یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ God is pure and does not accept anything unless it is pure, and God has commanded the faithful with what he commanded the prophet. ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور یہ پاک ہی چیزیں پسند کرتا ہے. and God has commanded the faithful what he commanded the prophet. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے جو نبیوں کے اوپر جو اصول لاگو ہیں، لوگوں کے اوپر بھی وہی اصول لاگو ہیں. ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پروفٹس کو جس طریقے سے احکامات کیے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کے فالوورس وہی چیزیں اپلائی کریں. Part of person's good observance of Islam is to leave aside what does not concern him. یہ تو بہت امپورٹنٹ ہے آج کے سوشل میڈیا کے دور میں، کہ تیسرے نمبر پر انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی کی جو ٹیچنگز ہے اس کا یہ ایک نچوڑ ہے کہ جو چیزیں آپ کے ساتھ کنسرن نہیں، آپ نے اس میں ناک نہیں ڈالنی. قرآن پاک میں ہے بڑا کلیئرلی وَلَا تَجَسَّسُوا، کیا آپ دوسروں کا تجسس نہ کرو، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا پہن رہا ہے، ہمارے رشتہ داروں کے پاس آج کل پیسہ کیسے آ گیا، انہوں نے یہ گاڑی کہاں سے خریدی، وہ کہاں جاتے ہیں، وہ اسٹیکیشنز کہاں کرتے ہیں، ان کے اسٹیٹس کیا لگا ہوئے.
یہ جو ہمیں اسپائنگ کی عادت ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے قرآن پاک میں بھی، اور احادیث کی روح سے بھی اس چیز کی ممانعت کی گئی ہے کہ جو آپ کے کنسرن ہے، the thing that is not aligned at your work، ٹھیک ہے، جو آپ کی فیلڈ کے ساتھ جا نہیں رہی، جو آپ کی لائف کا حصہ نہیں ہے، تو آپ خواہ مخواہ میں لوگوں کی لائف کے اندر گھسنے کی نہ جرت کریں، ٹھیک ہے. It will make you less respectful in a community. اور یہ کہ a person cannot be a complete believer unless he loves for his brother what he loves for himself. ایک اور ان کی جو احادیث کے جو ٹیچنگز میں ایک اور کور ٹیچنگ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے کہ لن تنالوا البر، کہ آپ ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ آپ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو جو آپ خود کے لیے پسند کر رہے ہو، ٹھیک ہے. تو اس میں بھی قرآن پاک میں بھی ہے اور احادیث کی روح سے بھی کہ اگر آپ نے اپنے لیے کوئی چیز پسند کرنی ہے تو آپ کو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرنی ہے. یہ نہیں کہ میں تو اچھا کھاؤں اور آپ دال چاول کھائیں، آپ میرے گھر میں آئے، میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ ہے نہیں، ٹھیک ہے، میں اچھا کھاؤں اور آپ برا کھائیں، میں نے آپ کو گفٹ دینا ہے تو میں آپ کو اپنے پرانے کپڑے گفٹ دوں. تو یہ چیز قرآن پاک کی روح سے اور اسلام میں سختی سے منع ہے. آپ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کریں جو آپ اپنے لیے کریں، ایموشنلی بھی، ٹھیک ہے. آپ اس کو وہ بات بھی نہ کہیں جو آپ خود بات سننا نہیں پسند کرتے، ٹھیک ہے. ڈیلنگس میں بھی، مٹیریل تھنگس میں بھی، ٹینجیبل تھنگس میں بھی اور انٹینجیبل تھنگس میں بھی آپ اس کو یو ول ناٹ بہیو ود ادر دیٹ یو ڈونٹ وانٹ دیٹ تھنگس ٹو ہیپن ان ٹو یو، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ون شوڈ ناٹ ہارم ہمسیلف اور ادرس، اور یہ کہ ایک آدمی کو خود کو نقصان نہیں دینا چاہیے، ٹھیک ہے، اور خود کو بھی نہیں اور دوسروں کو بھی نہیں. اب خود کو کیسے انسان نقصان دیتا ہے؟ اگر آپ ڈرگ ایڈکٹ ہو آپ خود کو نقصان دے رہے ہو، اگر آپ سوسائڈ کمٹ کرو گے تو آپ خود کو نقصان دو گے، ٹھیک ہے، اور اوور انوالوڈ ہو تو آپ اپنے آپ کو نقصان کر رہے ہو کسی بھی چیز میں، ٹھیک ہے. آپ نے دوسروں کو بھی نہیں کرنا، دوسروں کو تکلیف نہیں دینی، نہ زبان سے نہ ہاتھ سے، ٹھیک ہے، اپنے ایکشن سے بھی اور اپنی زبان سے بھی. احادیث میں منع ہے کہ آپ اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی دوسرے کو تکلیف دو، ٹھیک ہے. تو یہ فلسفی نہیں ہونی چاہیے. جو آپ اپنے لیے پسند کرو، ٹرائی ٹو تھنک فار ادرس دا سیم دیٹ یو تھنک فار یور سیلف. اور ایون کہ بدھسٹ اور مونک بھی کہتے ہیں کہ جو لائف ہے نا، دے ایزیوم لائف کہ لائف از اے پارٹ، از دا ایکسٹینشن آف یور اون بینگ. You do not think any other person as a foreign being. You think everybody as a same soul, as a same soul. تو آپ دوسرے کے لیے کبھی برا سوچو گے ہی نہیں، ٹھیک ہے. Don't let your focus in life to be amass worldly gain, and God will love you. Do not be concerned with what people have and they will love you. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ جو آپ کی دنیا کی ہوس ہے نا کہ زیادہ سے زیادہ اکٹھا کر لوں، اس چیز سے بھی آپ دور رہیے، ٹھیک ہے. اب ویسٹ میں کانسیپٹ آ گیا ہے منیملزم کا. ہیو یو ہرڈ دا کانسیپٹ آف منیملسٹ اپروچ؟ نبیل، اف یو آر دیر بائی اینی چانس، تو اگر آپ نے منیملزم کے بارے میں سوچا ہو کچھ یا سنا ہو کچھ. اچھا، کچھ اسکالرس ویسٹ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہماری لائف از ٹو کلٹرڈ. یہ جو انڈسٹریل ایولیوشن اور یہ ہمیں ہوتا ہے بائی ون گیٹ ون فری، گیٹ ٹو فری اور کچھ نہ کچھ، تو ہم چیزیں خریدتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. اینڈ وی کیپ اسٹیکنگ اینڈ کیپ کلٹرنگ آور سیلف. اگر دیکھا جائے تو ہماری کبڈ، ہماری ڈرارس اور ہمارے شو ریک میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم نے کبھی زندگی میں پہنا ہی نہیں ہوتا، بس ہم نے لے کے اکٹھا کیا ہوتا ہے. تو اسلام میں اس چیز کی بھی ممانعت ہے کہ آپ چیزوں کے ڈھیر نہ اکٹھے کریں، ٹھیک ہے. اور جو لوگوں کے پاس چیزیں ہیں اس میں بھی زیادہ انوالو نہ ہو کہ آپ کے پاس اتنی چیزیں کیسے ہیں، کہاں سے ہیں. آپ بس اپنی لائف پہ فوکس رہیں تو آپ زیادہ ڈیسنٹ اور ریسپیکٹیبل پرسن رہیں گے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ ایک بہت خوبصورت ایک پیس آف انفارمیشن آئی وانٹ ٹو شیئر دیٹ، کہ ایک امریکہ کا اسکالر تھا، اس نے ایک کتاب لکھی تھی کہ 100 موسٹ انفلوئنشیل پیپل کے بارے میں اس نے اسٹڈی کیا تھورلی کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو دنیا میں اپنا بہت زیادہ انفلوئنس چھوڑ کے گئے ہیں، ٹھیک ہے. جیسس ہے، نیوٹن ہے، موزس ہے، بہت سارے کی اور پرسنز ہیں جس میں سائنٹسٹ بھی ہیں، اسکالرس بھی ہیں.
ठीक है, तो उसने कहा कि तमाम इंसानों में जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल पीपल है, दैट इज प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। कहते हैं कि ये मुसलमानों को मैं देखता हूँ कि वो अपने नबी के बारे में कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं करते। कोई भी बात हो तो वो कहते हैं हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन हमारे नबी के बारे में कोई गलत बात ना करे। तो कहते हैं उनकी ये जो मोहब्बत है, मैंने नहीं देखा कि किसी शख्स ने अपने फॉलोअर्स में इस कदर मोहब्बत छोड़ी हो जिस जितनी कि मोहम्मद ने छोड़ी है। ठीक है। My choice of Muhammad, peace be upon him, to lead the list of world's most influential person may surprise some readers and may be questioned by others, but he was the only man. लेकिन कहते हो सकता है आपको मेरी लिस्ट से इख्तिलाफ हो, maybe you will not like that I keep Muhammad on the top of everybody, is that he's the only person in the history who was supremely successful on both secular and religious level. हम अपने प्रॉफिट को सिर्फ रिलीजियस लेवल पे देखते हैं या सुनते हैं, या दिस हाउ मौलवी साहब पोर्ट्रेड, लेकिन माइकल हार्ट कहते हैं कि वो सेकुलर लेवल पे भी बेइंतहा मकबूल थे। व्हाट डू आई मीन बाय सेकुलर लेवल? सेकुलर लेवल इन कम्युनिटी डीलिंग, जहाँ पे दीन इन्वॉल्व नहीं है या जहाँ पे गुनाह और सवाब की बात नहीं है, वहाँ पे व्हेन ही वाज डीलिंग विद हिज opponents, when he was dealing with his family, with the public, he was very respectful on those platforms as well. मैं रिसेंटली एक बुक पढ़ रही हूँ कि इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, कि हमारे नबी इस कदर इमोशनल इंटेलिजेंट इंसान थे कि उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट कोई बंदा नहीं था। ठीक है, आप लोग भी अपने इर्द गिर्द देखो और ट्राई टू गेज आउट कि हमारे सर्कल में या मीडिया में कौन सा शख्स है जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और जिसके इंटेलिजेंस से आप इम्प्रेस है। सो यू शुड ऑल्सो लुक क्रिटिकली ऑन द थिंग्स अराउंड यू। ठीक है। देन एज अ प्रॉफिट ऑफ मर्सी, ठीक है, और हमारे नबी को अल्लाह ताला ने ये लक़ब दिया कि वो रहमतुल लिल आलमीन है। कुरान पाक में ही उनका वर्ड है। आलमीन से है कि उन्होंने दोनों जहानों के लिए अल्लाह ताला ने उनको रहमत बना के भेजा। ठीक है, कि हमारे जो नबी हैं वो अल्लाह ताला ने indeed in this Quran is notification for a worshipping people, and we have not sent you, O Muhammad, except as a mercy to world. And मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको नहीं भेजा इस दुनिया में मगर रहमत बना के। ठीक है, तो वो रहमत है इंसानों के लिए। औरतों की हकूक की उन्होंने बात की, उन्होंने स्लेवरी के बारे में बात की। हम आज नेल्सन मंडेला को तो याद करते हैं कि उसने जो एपार्थाइड कॉन्स्टिट्यूशन है उसने उसके बारे में और ब्लैक लाइव्स के बारे में बात की और ब्लैक रूल के बारे में बात की। लेकिन हम भूल जाते हैं कि उससे बहुत टाइम पहले हमारे प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने इस बारे में बात की थी। तमाम इनजस्टिस, जो सोशल इनजस्टिस था, उसके बारे में बात की थी। And he was mercy for believers. There has certainly come to you a messenger from among yourself, previous to him is what you suffer. कि आप में से एक नबी भेजा गया है जो कि परेशान हो जाते वो चीज जो आपको परेशान करती है। concerned over you, your guidance, and to the believers is kind and merciful, और वो ईमान लाने वालों के लिए बहुत ही काइंड है और मर्सीफुल है और रहमत वाले हैं। ठीक है, कि हमने एक नबी भेजा है। देयर हैज सर्टेनली कम टू यू अ मैसेंजर, एक नबी आपकी तरफ आया है, फ्रॉम अमंग योरसेल्फ, आपके ही जैसा है। इसमें एक चीज और भी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमारे नबी इंसान नहीं थे, वो एक नूर थे। ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि वो इंसान थे, वो बशर थे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने वो तमाम प्रॉब्लम्स फेस किए जो एक इंसान फेस करता है, और वो हमारे लिए रोल मॉडल ही इस वजह से हैं बिकॉज ही हैज फेस्ड एंड ही हैज कंक्लूडेड सॉल्यूशंस फॉर दैट प्रॉब्लम्स, एंड सो एवरीबॉडी इज कमिंग आफ्टर हिम। उनकी तमाम उम्मा में शुड हैव द कैपेसिटी कि वो अपने प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकें, और वो मोमिनीन के लिए बहुत ही काइंड है और रहमत वाले हैं। वो अपने दुश्मन से भी बहुत अच्छे तरीके से डील करते थे। ठीक है, अब ये एनिमी मैनेजमेंट ना हमारी कम्युनिटी में है नहीं। कोई चचा ताया हमारा रूठ क्या जाए, हम तकरीबन 10-20 साल तो मनाते ही नहीं है। हमें लोगों को दुश्मन बनाने में 1 मिनट नहीं लगता। तो जो दुश्मनों के वो कैसे मैनेज किया जाता है, ये भी उनकी लाइफ से हम सीख सकते हैं कि अच्छा, एक दुश्मन को मनाने का एक ये भी है। अगर आपने माया एंजिलो की बात, अगर आपने इसकी लाइफ के को कभी स्टडी किया, तो कहती है एक दफा मी एंड माई
son, we were very upset کہ ہماری فیملی ممبر ایک ہمارا کوئی تھا، کوئی رشتہ دار تھا، کوئی ریلیٹو تھا، اس نے ہم نے اس کے ساتھ بزنس کیا اور اس نے کچھ فراڈ کر دیا، تو اس کی وجہ سے we were very upset. تو کہتی I was very angry on my relative. کہتی میرا بیٹا میرے پاس ہے اور کہتا ماما close your eyes، اور اس نے آنکھیں بند کی. کہتی اس نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، اس نے کہا چلیں آج ایک کام کرتے ہیں، جس شخص نے ہمیں تکلیف دی اس کے لیے مل کے دعا کر لیتے ہیں. When I heard that they were Christians, I was like ہمارے اسلام میں بھی تو بہت جگہوں پہ اس قسم کے واقعات ہیں، ٹھیک ہے. تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان لوگوں کے لیے دعا فرمائی جو ان کے حق میں اچھا سلوک نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، جنہوں نے ان کے پتھر مارے وہ ان کے حق میں بھی دعا کرتے تھے. تو اگر کوئی شخص آپ کو تکلیف دے، بجائے کہ آپ اسے بدلا لیں، ایک بہت اچھی ریمیڈی یہ ہے آپ کے اس کے لیے کہ اس کے لیے کبھی بیٹھ کے دعائی کر لیا کریں. یہ آپ اس کے بعد آپ دیکھیے گا کیسے معجزات ہوتے ہیں، کیسے اس کا دل پھرتا ہے، ٹھیک ہے. اور آپ نے دعا کرنی اس کے بعد نو نیڈ ٹو انفارم ہم اینڈ نو نیڈ ٹو ایکسپیکٹ ٹو مچ. آپ دیکھیے گا کہ چیزیں کیسے چینج ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک جنگ بدر کے حوالے سے ایک اور کام بھی ہوا کہ بیٹل آف بدر میں بھی جو نان مسلمس کو انہوں نے کیپچر کر لیا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ میں سے جو شخص بھی 10 مسلمان بچے اور بچیوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھا دے گا اس کو آزاد کر دیا جائے گا. یعنی کہ آپ کو فدیہ یا رینسم یا پیسے نہیں دینے پڑیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ نا پرزنرز آف وار they are liable to give money and then to get the freedom. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پیسے نہیں دینے پڑیں گے، آپ کا رینسم صرف یہ ہے کہ آپ ہمارے 10 بچوں کو پڑھنا اور لکھنا سکھا دیں and then you are free to go. ٹھیک ہے. سو یہ بھی ایک بہت اسمارٹ وے تھا ٹو ڈیل ود یور اینیمیز پلس ہاؤ ٹو get maximum benefit out of your enemies. This is also very important جو ہمیں نہیں آتا. ہمیں دشمن کی اچھی بات بھی بری لگنا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ ہمارے پرسنلی ہم ہرٹ ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے اس میں کچھ ایسی کوالٹیز ہوں that could help you. So why not? مرسی فار وومن دس وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ کہ وہ ہمارے پروفٹ کو آج کل فیمنسٹ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بہت بڑے فیمنسٹ تھے کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں دی. اس کے علاوہ وہ اپنی بیٹیوں سے بہت محبت کرتے تھے، اپنی بیویوں سے. اینڈ ہی ٹاکڈ اباؤٹ کہ جو انفینٹیسائڈ ہوتا تھا، فیمل انفینٹیسائڈ کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو مارنے کی جو ایک رسم تھی، اس کے بارے میں بھی انہوں نے بہت ساری باتیں کی. اور یہ کہ عورت کو اس کی جائیداد میں حصہ بھی دیا جائے. قرآن پاک میں اس بارے میں کلیئرٹی سے ہے کہ جو عورتیں ہیں چاہے ان کے ماں باپ زیادہ جائیداد چھوڑیں یا کم، they have their definite right in the property of their parents and their relatives. ٹھیک ہے. کہ بس مرسی فار چلڈرن دس وی نو کہ ان کے جو نواسا تھے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کے ساتھ کتنی محبت سے کرتے تھے، وہ ان کے کندھوں پہ چڑھتے تھے تو وہ سجدہ لمبا کر دیتے تھے. تو یہ تمام چیزیں ہم نے ان کی سیرہ سے دیکھی ہیں. اور یہ کہ وہ جانوروں سے بھی بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے. ایک واقعہ یہ ہے کہ وہ ایک جنگ سے آ رہے تھے تو ان کے جو کمپینینز ہیں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کچھ پرندوں کے بچوں کو نیسٹ سے اٹھا لیا. تو جو پرندوں کی ماں تھی تو وہ تو غصے میں چون چون کرتی آ گئی. تو ہمارے پروفٹ نے ان کو حکم دیا صحابہ کو کہ آپ ان کے بچوں کو واپس رکھ دیں. ان کی ماں بہت غصے میں پریشان ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ جس میں اینیملز کے حقوق کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمارے پروفٹ نیڈی orphans اور ان تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور احادیث کی تھرو میں احادیث کے ذریعے ان لوگوں کو ریلیف دیا گیا ہے کہ اگر کوئی سکھ ہے، کوئی ایلڈرلی ہے، آپ اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تو نہ رکھیں. تو ہمارے نبی جو رحمت ہے وہ تمام لوگوں اور تمام انسانیت کے لیے ہے اور تمام ادوار کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے. کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے، اسپیشلی آج کل کچھ جو ایلڈرلی لوگ ہیں دے آر ڈائبیٹک، تو ان کے لیے ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو فاسٹ فار لانگ آورس. تو اس میں بھی آپ کو مسلمانوں کو ریلیف دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور سفر میں صلاۃ السفر بھی ہے. ٹھیک ہے. اس میں بھی آپ کو نماز شارٹ کر دی جاتی ہے تاکہ آپ کے پڑھنے کے لیے آسانی ہو جائے. تو یہ بہت سارے ڈفرینٹ ایریاز ہیں جہاں پہ ان کی شفقت کے طریقے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ لیڈرشپ کوالٹیز آف پروفٹ پیس بی اپون ہم، یہ ہم نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کریں گے بیکاز ابھی گنا بی ٹو مچ فار یو ٹو انڈرسٹینڈ. ٹھیک ہے. کہ وہ لیڈر کس قسم کے تھے. یہ چیز میں آپ کی ایکٹیو پریزنس میں کرنا چاہتی ہوں بیکاز یو آر ٹموروز لیڈر. آئی ایم ناٹ گیونگ دس لیکچر ٹو مائی 1 or 2 اسٹوڈنٹس.
ایک اسٹوڈنٹ بھی ہو تو مجھے پتا ہے اگر اس کو چینج کیا تو میں ایک نسل کو چینج کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گی. ٹھیک ہے, وہ یہ کہ لیڈرشپ اصل میں ہوتی کیا ہے, اچیو کیسے کی جاتی ہے, اور وہ کون سی اسکلس ہیں جو ہم نے اپنے اندر پیدا کرنے ہیں ایز اے گڈ لیڈر. آپ میں سے اور مجھ میں سے ہر بندہ لیڈر ہے. عورتیں اپنے گھر کو لیڈ کر رہے ہیں, مرد فیملی ایز اے ہول کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں, وہ فائنینشیل میٹرز کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. تو لیڈرشپ کہتے کسے ہیں؟ آج کی دنیا میں اور کارپوریٹ ورلڈ میں there is a huge debate about leadership and the good traits of a leader. So we need to understand through our Prophet, peace be upon him's life, okay, what are the good leadership traits that we must have. Okay, thank you students. Thank you Nabil. Any questions so far? نو میم. ٹھیک ہے, لیکن آپ کو لیڈرشپ کے حوالے سے ہم نیکسٹ کلاس میں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے, آپ بھی کرنا. اور آپ نے سورہ بقرہ کا اتفاق ہوا آپ کو سننے کا کہ نہیں؟ نہیں میم, کوئی لیکن ایشو نہیں. گو تھرو کروں گا میں ابھی کے انشاءاللہ. اگر آپ کر لیں تو آپ کے بہت اچھا ہے. جی جی کسی میم. ٹائم سوتے ہوئے, چلتے ہوئے, ڈرائیونگ کرتے ہوئے, کبھی بھی. لیکن یہ ہے کہ I will be very happy if you do it. نہیں ٹھیک ہے, یا میم انشاءاللہ. چلیں نبیل, اب آپ کھانا کھائیں, ریلیکس کریں. جی تھینک یو ویری جی مچ فار یور پریزنس اینڈ یا I'll see you in next Thursday. ٹھیک ہے, یہ میں کلاسز اپلوڈ کر یس دوں گی میم. اینڈ آلسو دا اسائنمنٹ. اوکے, اللہ حافظ. اللہ حافظ بیٹا.